کرن دی کوشش کراں گا۔ اسلام دے 12 مہینے نے۔ ان عدت شہور عند اللہ نے فرمایا قرآن پاک کہ اللہ دے ہاں سال دے مہینے 12۔ انہاں 12 مہینے چو فرمایا 4 حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جو 3 اکٹھے نے، اور چوتھا ماہ رجب۔ یہ مہینہ ماہ محرم جو حرمت والا ہے، لیکن جو حرمت دے تقاضے نے ساڑھے ماحول بالکل ہی اس دا الٹ ہوندا ہے۔ اے مہینے نو نبی علیہ السلام نے شہر اللہ قرار دیتا۔ اس دی نسبت تشریفی عزت والی، شرف والی نسبت، جمیں ساری مساجد بیوت اللہ نے، لیکن جدوں لفظ بیت اللہ کیا جائے اس تو مراد اکو ہی کرے وہ مسجد حرام۔ اس دا شرف ہے کہ او دی نسبت اللہ دی ذات پاک والے او بیت اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سیدنا صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو ناقۃ اللہ کے، اللہ کی اونٹ۔ حالانکہ ساری اونٹنیاں کس نے پیدا کیتیا نے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں توجہ میرے آلو۔ ساری اونٹنیاں اللہ دی تخلیق ہے، اللہ دی مخلوق، لیکن ایک اونٹنی نو ناقۃ اللہ قرآن نے کیا ہے، اللہ کی اونٹنی، وہ اللہ کی نشانی۔ یہ ہے نسبت تشریفی، عزت والی، شرف والی نسبت۔ اسی طرح نبی اللہ، اللہ کے نبی، رسول اللہ، اللہ کے رسول، مہینے چوں اس مہینے نو شہر اللہ کیا جاندا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک تو بعد سب تو افضل ترین روزے شہر اللہ یعنی محرم الحرام دے۔ محرم الحرام ایک کثرت نال نفلی روزے رکھے جا، جتنے زیادہ روزے رکھو گے اتنی سبیلاں گھٹ ہو سکتے۔ گل سمجھ آندی بھی بس جتنے روزے تسی زیادہ رکھ سو، سنت عمل کرے سو، اتنے شرک گھٹ سی، ختم ہو سی، غیر اللہ دی نظر نیاز سبیلاں ختم ہو سی۔ پھر خاص کر جنہ 2 دیہڑے بہتیاں سبیلہ لگ دیا نے، وہ 9 اور 10۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام دا روزہ ایک سال جڑا گزر گیا ہے، اللہ اس پورے سال دے گناہ ایک روزے نال معاف فرما دے۔ یہ 10 محرم دا روزہ نبی علیہ السلام نے خبر دیتی۔ یہ دے بارے بڑی معروف حدیث کہ آپ جدوں مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو پوچھیا یہودی اس 10 محرم دا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی، دسیا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرعون دے مظالم تو نجات بخشی اور فرعون غرق ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اور انہوں دی قوم نجات۔ تے ساڑھے چونکہ موسیٰ پیغمبر نے اسی شکر دے طور تے
اللہ دی رضا علی روزہ رکھ. یہ کون کہہ رہے؟ نہیں یہودی کہہ رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے موسیٰ علیہ السلام تے تو جڑا تواڈا عقیدہ ہے موسیٰ علیہ السلام تے اس عقیدے تے ہی نہیں سی. انہاں دا عقیدہ ہور تواڈا ہور، تسی شرک کر رہے ہو. عقیدے دا تعلق تے موسیٰ علیہ السلام نال ساڈا ہے، اہل ایمان اہل اسلام. لہذا اسی بھی اس دن روزہ رکھا. یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ماہ رمضان کے روزے دی فرضیت تو پہلے 10 محرم کا روزہ فرض، فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن سنت ٹھہریا، استحبابی مستحب ٹھہریا کہ روزہ 10 محرم کا رکھا جائے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو. آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھا، یعنی 9 اور 10 دو روز. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ 10 محرم کا روزہ منسوخ ہے. یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے اس روزے کے بارے خبر دیتی ہے کہ کیوں رکھیا جاندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دی وجہ اور اس دی فضیلت کی ہے 1 سال دے گناہ معاف ہو. تے فقہ دا اصول ہے کہ خبر کدے منسوخ نہیں ہوتی. لہذا روزہ 10 محرم دا اسی طرح محبوب ہے اور مستحب ہے اور سنت ہے. 7 9 محرم دا روزہ تاکہ مخالفت یہود ہو جائے. جدو تسی یہ 2 روزے رکھو گے تو یقیناً تو کتے غیر اللہ دی نیاز کھان پین نو مجبور نہیں کیتا جائے گا. تسی کتنے خیال اس اندازی بولو گے کہ ایسا روزہ رکھیا ہے کیونکہ میرے محبوب دی سنت. پھر اس 10 محرم توجہ گل سمجھ آندی پئی ہے نا. تساں سنے ہونا ہے قیامت جمعے نو آنی ہے تے 10 محرم نو آنی ہے تے پرسوں جمعہ بھی ہے. اس واسطے بولو تے 10 محرم بھی تے تسی جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو تاکہ تسی خیر نال بچ جاؤ. جاگدے ہو نا ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے ہو ماشاءاللہ. محرم الحرام ہے حرمت والا بالاتفاق تمام مسالک دے. ماہ محرم حرمت والا جس دے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مرا ہے. لیکن ایک گروہ والو سب تو زیادہ اس مہینے تان و تشنیع ہوتا ہے اصحاب رسول. پھر اس رد عمل اہل سنت واجب فرض ضروری ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام دی شان مقام عزت عظمت نو بیان کرے. کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام دی شان بیان کی تھی اور جڑے منکرین اصحاب رسول سن یا دشمن اصحاب رسول سن قرآن انہاں دا رد بھی ہوئے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے جڑے کافر آئے نا وہ صحابہ کرام دے دشمن بھی آئے تے صحابہ دی گستاخ بھی آئے. پھر غور کیجئے رسول اللہ دے زمانے مسلمانہ دی کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی قبیلہ کوئی شخص کوئی دھڑا کوئی جتھا ایسا نہیں سی جو صحابہ دا انکاری ہوئے. حضور دے زمانے جڑے بھی انکاری سن وہ کون سن؟ تسی بولو میں آج دی گل ہی نہیں کر رہا، میں تے رسول اللہ دے زمانے دی گل کر رہا ہوں. رسول اللہ دے زمانے جڑے صحابہ دے منکر یا صحابہ دے گستاخ آئے انہوں نے اس ویلے کی آندے آئے؟ نہیں اچھی بولو شاباش. نہیں اینج نہیں پوری آواز آوے اینج پوری مارکیٹ گونجے تاکہ پنڈ والے بندے جڑے گھرج انتظار کریں وہ بھی آ جان. جو نبی علیہ السلام دے زمانے جڑے صحابہ کرام حضور دے زمانے دی گل کر رہے ہون دی نہیں کر رہے ہون دا پتہ نہیں مسلمان ہو سن. یہ تو فیصلہ جا کے 1.5 گھنٹے بعد ہو سی نا. پہلے یہ دسو جڑے رسول اللہ دے زمانے صحابہ دے منکر آئے صحابہ دے گستاخ آئے صحابہ دے تان کردے آئے صحابہ دا گلہ کردے آئے صحابہ نو برا آندے آئے رسول اللہ دے زمانے وہ کون آئے؟
رسول اللہ دے زمانے جو کافر آئے، اس ویلے کافر آئے، پتہ نہیں ہن تو مسلمان نظر آندے ہو۔ رسول اللہ دے زمانے صحابہ کرام کوئی شخص صحابہ کرام دا بولو انکاری، نہ عظمت دا انکاری، نہ شان دا انکاری، نہ مقام دا انکاری، یہ منو کہ رسول اللہ دے زمانے جڑے صحابہ دے گستاخ تے منکرین آئے، اس ویلے انہوں کی منیا جاندہ ہی بولو؟ ماشاءاللہ حافظ قسیم صاحب آگئے، تشریف لے آؤ ماشاءاللہ۔ خطاب توڑا انشاءاللہ اگلی تاریخ چوسی 25 انشاءاللہ نہیں ہونے لگا، بیٹھے رہو گے نا انشاءاللہ، ہاں جم کے بیٹھے رہنا۔ ہن پہلی بات سمجھ آ گئی نا کہ نبی علیہ السلام دے زمانے، پھر دہرانا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جڑے صحابہ نائے مندے انہانوں قرآن کی آندائی، بولو بولو اس ویلے دو ہی جماعت آئیاں، ایک کافران دی تے دوجی، بولو ایک کافران دی تے دوجی۔ یہ تو سب بولن سو دے گل ٹرسی، میں کیڑا ٹائم فکس کی تو ہے، میں 3 گھنٹے لگا رہا گا، میں تے کوئی مسئلہ نہیں جی، بول سو دے کے ٹور پاؤ سا تے جلدی تو اڈی جان خلاصی ہو جاسی۔ رسول اللہ دے زمانے دو گروہ آئے نا، ایک کافر تے دوسرا مسلمان۔ جڑے مسلمان آئے او صحابہ آئے، تے جڑے صحابہ نہ آئے او کون آئے؟ جڑے نہ آئے صحابہ مندے او کون آئے؟ رسول اللہ دے زمانے جڑے صحابہ نہ مندے او کون آئے؟ جڑے صحابہ تے جرہ کر دے آئے او کون آئے؟ جڑے صحابہ کرام نو صحابہ نہ مندے او کون آئے؟ جڑے کفار صحابہ کرام رسول اللہ دے زمانے جڑے بندے صحابہ دی گستاخی کر دے آئے، بولو انہوں نے کی آندے آئے؟ انہوں نے کفار۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جدو انہوں نے کیا جاندہ سی انج ایمان لاؤ جویں صحابہ کرام لے آئے، تب وہ کافر کیا دے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، انج ایمان لے آویے جویں بے وقوف ایمان لے آئے۔ تو رب نے کی فرما اَلَا إِنَّهُمْ ہم السفہاء، خبردار بے وقوف تسیو جڑے ایمان نہیں ہو لائے۔ اس رب نے صحابہ دے مقابلے بے وقوف بولو کرن آکھیا، بولو اچھی بولو کافرن آکھیا۔ منافق جڑے آئے وہ کفار تو بھی پرلے درجے دے آئے، وہ جہنم دے تلوے گڑے چون گے۔ یعنی رسول اللہ دے زمانے جڑے صحابہ نائے مندے، بولو انہاں نو مسلمان نہیں سی سمجھا جاندہ۔ صحابہ کرام نو مننا تے اسلام میں داخل ہونا تے پھر کی ہوندے آئے انما المؤمنون اخوہ، پھر وہ آپس بھائی ہو جاندے آئے، فاخوانکم فی الدین، او دینی بھائی ہو جاندے آئے۔ تے جب تک وہ کفار روانا سمجھو کہ صحابہ دی گستاخ راندے آئے۔ کافران دا وصف صحابہ نو برا کہنا، کافران دی خوبی ہے، کافران دا وصف ہے، کافران دی صفت ہے، کافران دا انداز ہے، کافران دا مذہب ہے، کافران دا مسلک ہے، کافران دا منہج ہے، کافران دا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام نو نہ مننا اور مسلمانہ دا وصف ہے کہ صحابہ نو اپنا امام تسلیم کرنا۔ مسلمان ہو اندہ ہے جڑا صحابہ کرام نو اپنا امام تے اپنا رہبر تسلیم کیجئے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام دے جو لفظ بولیا جائے نا، او دے وچ اہل بیت بھی داخل ہوندے نے، شامل ہوندے نے۔ کیوں؟ انہوں نے دورہ اعزاز اور شرف حاصل ہوندہ ہے کہ رسول اللہ دے صحابی بھی ہوندے تے حضور دے گھر والے بھی ہوندے۔ لہذا جدوں لفظ صحابہ کرام بولیا جائے مت سمجھیا کرو کہ دے وچ آل رسول اہل بیت تو داخل و شامل نہیں۔ صحابہ کرام وچ آل رسول بھی داخل نے، اہل بیت بھی داخل نے، ازواج مطہرات بھی داخل نے، بنات مصطفیٰ بھی داخل نے، اور آل علی اولاد علی جیڑے حضور دے زمانے چ ہے سن، وہ سارے دے سارے صحابہ کرام بھی نے، آل رسول بھی نے، اہل بیت دے اندر بھی نے۔ دورہ اعزاز، دورہ شرف، دورہ مقام انہوں نے حاصل ہے۔ آگے بڑھئے، سنیے اور توجہ فرمائیے۔ قرآن پاک دی آیات غور کیجئے، احادیث مطہرات غور کیجئے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جنہیں مغالطے نے انہوں نے دور کرن دی کوشش کریں گا۔ قرآن و حدیث دی روشنی اندر صحابہ کرام دا مقام، صحابہ کرام دی شان، اہل بیت دا مقام اور شان دا تذکرہ توڑے سامنے پوری وضاحت نال کرا۔ سنیے قرآن پاک۔ ساڈا اہل اسلام اہل و سنت دا عقیدہ ہے کہ صحابی کون ہوندے؟ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے، بڑے بڑے محدثین کبار علماء امت نے صحابہ کرام دی صحابیت دی تعریف مختلف الفاظ مختلف انداز فرمائی ہے۔ سب تو جامع اور مانے جڑی تعریف ہے نا، وہ حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ صحابی کیا کنوں جاندہ ہے؟ فرمایا من لقی رسول اللہ، جڑا بندہ رسول اللہ نال ملاقات کیتی ہوئے اور اسی ملاقات دے اندر جدوں ملاقات کیتی مؤمنم بھی،
اس حالت دے اندر کہ ایمان دی حالت جو رسول اللہ نال ملاقات کیتی ہوئے، پھر مات علی الاسلام، پھر اسلام تے ہی فوت ہوئے، تے او کون ہے؟ رسول اللہ دا صحابی ہے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ صحابی دا لفظ تو انہوں سمجھ آ گیا ہے، لیکن وہ دے واسطے کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا سی، رفیق مصطفیٰ کے اے رفیق ہے، کوئی اور لفظ بھی وہ دے واسطے عربی دے اندر بولیا جا سکتا سی، لیکن صحابی لفظ کیوں استعمال کیتا گیا؟ کیا ایک کسی شخص نے وہ لفظ پہلے بولے ہے؟ نہیں، سب تو پہلا جڑا صحابی ہے، جتوں صحابیت شروع ہوندی ہے، جتوں صحابیت آغاز ہوندا ہے، جتوں صحابیت دی گنتی شروع ہوندی ہے، جڑا صحابیت دا اول ابتداء عقائی بنیاد اساس ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو لفظ صحابی شروع ہویا ہے، وہ پہلا صحابی جن رسول اللہ نے ملاقات کی تھی بحالت ایمان، اور پھر حالت ایمان دنیا تو تشریف لے گئے۔ یہ دے اختلاف کو نہیں کہ ایمان دے اندر ہی رسول اللہ نال ملاقات ہوئی ہے، اور یہ دے بھی کوئی شک نہیں آج بھی رسول اللہ دے نال ہی دفن نے، اسلام تے ہی فوت ہوئے نے۔ تو ہن ذرا غور کیجئے، قرآن پاک نے اس اصطلاح نو پیغمبر دے ساتھیاں لئی، پیغمبر دے یاراں لئی، پیغمبر دے پیاریاں لئی، پیغمبر دے اتے ایمان لے آن والے ساتھیاں لئی اللہ نے لفظ پہلے صدیق لئی لفظ صحابی قرآن نے بولے ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، اتھوں پھر رسول اللہ دا ہر ساتھی کی کیا گیا ہے؟ صحابی کیا گیا ہے۔ ان ایمیں سمجھو کہ سب تو پہلے صحابی کنوں رب نے کہے حضرت صدیق نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتو حضور دے ساتھیاں لئی لفظ کیڑا استعمال ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام، صحابی رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ جس تو اصطلاح شروع ہوئی ہوئے وہ خود صحابی نہ ہوئے؟ جدو تو قرآن نے صحابیت دا لفظ شروع فرمایا ہے، جتو لفظ شروع ہویا ہے قرآن نے کی فرمایا؟ قرآن دے الفاظ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ ہاں شاباش، توجہ نال، اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ تو سبحان اللہ کدو آنا جدو آواز آئی؟ ہن میں پڑھا با آواز آئی، ادھروں آواز آئی تو آواز تو پہلے ہی رو پہ دیں تسی۔ اگلے دن میں کل پرسوں کوئی کلپ ویکھ رہا سا ایک رافسی دا، وہ پتہ کی آندا ہے؟ وہ آندا ہے جدوں بچہ پیدا ہوندا نا روندا پیدا ہوندا، جدوں بچہ پیدا ہوئے تے پہلا سب تو پہلا کام وہ کیڑا کردا ہے؟ روندا ہے، تے آندا ہے وہ شیعہ پیدا ہوندا ہے کیونکہ روندا پیدا ہوندا۔ اگوں یہ بریلوی دیوبندی تے وہابی تے سنی تے اہل حدیث انہوں کر چھڑ دین، وہ جدوں پیدا ہوندا ہے وہ شیعہ ہی پیدا ہوندا ہے کیونکہ روندا پیدا ہوندا ہے۔ تے میں کہ جدوں مردا ہے وہ ہسدا ہویا مردا ہے، مومن ہسدا ہویا خوشی نال، وہ چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے تے ماتھے تے پسینہ ہوندا ہے تے خوشی نال دنیا تو جاندا ہے۔ دا مطلب ہے جمدا شیعہ ہے تے بولو بولو ہاں، میں کہ جی جمدا تہاڈا ہے نا تے پھر مردہ بولو، مردہ ساڈا ہے، جے تہاڈے تے مرے تے پھر بڑا اوکھا مردا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ دسداں جا کے 12 بجے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ یہ پہلا شخص ہے جتوں لفظ صحابی شروع ہویا ہے۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ جتوں لفظ شروع ہوئے جس ہستی تو شروع ہوئے، اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ بھی ایسی ہے جدے اندر کوئی اور داخل اور شامل نہیں، کیونکہ دو نے ایک نبی ہے تے دوجا صدیق ہے، ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے۔ جتے 3 ہووانا، 4 ہووانا، 5 ہووانا، 6 7 صحابہ اکرام ہووانا، تے کوئی رافضی کہہ سکتا جی اس تو مراد فلاں صدیق نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں او جی جگہ دی آیت قرآن پاک جو پڑھی ہے، غار ثور والی آیت مبارکہ پڑھی ہے، غار اندر قرآن دی نص سے صرف 2 نے، تیسرا کوئی نہیں۔ سیدنا علی بھی موجود نہیں، سیدہ فاطمہ بھی اتنے موجود نہیں، سیدنا حسن بھی نہیں، سیدنا حسین بھی نہیں، سیدنا ابو ذر بھی نہیں، سیدنا مقداد بھی نہیں، سیدنا سلمان فارسی بھی نہیں، سیدنا عمر بھی نہیں، سیدنا عثمان بھی نہیں۔ غار اندر 2 نے، ایک نبی ہے اور 2 جا بولو بولو، ایک نبی ہے دوسرا۔ تو آڈے اندر کوئی مناج گڑبڑ لگ دیئے، چنگے بلے بولتے ہوں دے، سو ذرا مل کے بولو محبت پیار نال، ایک نبی ہے 2 جا۔ جے تو 8 محرم نے بھی چوبر آنا ہے تو پھر کدو بول سو ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے۔ اٹک آلے تے چوپ ہی نہیں کر دے تسی بول
اٹھے کالے تے بولن اندر معروف نے مشہور نے تسی چپ کیتی بیٹھے ہو ذرا مل کے بولو آواز جاوے گونج پورے چکی اندر پورے پنڈ اندر بستی اندر ایک نبی ہے دوجا مل کے بولیے ایک نبی ہے دوسرا ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے یہ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے ساڑیاں کتاباں اندر صدیق ہے لیکن شیعہ دی کتاباں اندر کوئی دوسرا ہے نہیں دنیا نے سارے مسالک سارے مذاہب اس بات تے متفق نے ساری کتاباں متفق نے غار سور اندر ایک نبی ہے دوسرا جڑے نہیں مندے وہ بھی آنے دوسرا صدیق ہے صدیق تو کتنا بڑا صدیق ہے جڑا تے نہیں مندا وہ بھی آندا غارج دوسرا بولو غار اندر دوسرا صدیق ادھر مل کے بولیے غار اندر ایک نبی ہے دوسرا صدیق قرآن فرما اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا پڑھو اس آیت دمان کی اذ اخرجہ الذین کفروا ایو جی آیت ہے کہ کافران دے گردن تے میں سمجھو کہ سینے تے نہیں گردن تے چھریے اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین اگے پڑھو کیے اذ اخرجہ الذین کفروا اللہ فرماندا ہے جدوں کافراں نے کڈیا اپنے شہر دے وچوں کنوں ایک نبی نو دوسرے کڈن والے کون سن بولو کڈن والے کون سن قرآن کی آندا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا کہ مکے چوں کڈن والے دونوں کون سن بولو کافر سن تسی آندو بدبختو ظالمو رافضیو ملونو تسی آندو نکلن والا کافر ہے نعوذ باللہ قرآن آندا ہے کڈن والے کافر نے بولو کڈن والے صدیق نو اپنے شہر چوں کڈن والے صدیق نو اپنے شہر چوں کڈن والا کون نے بولو کڈن والے کافر نے تسی آندو جان والا کافر ہے سن لو تواڈی بدبختی تواڈا ظلم قیامت دا دن ہونا ہے انشاءاللہ ساڈے ہاتھ بدبختو تواڈے گربان ہونے تساں کتھوں انکار کرنا شروع کر دیتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا انہاں گال کڈن دی تے لوڑ نہیں برا کہنے اتنا ہی کافی ہے قرآن دی چھری انہاں واسطے کافی ہے قرآن دے تلائے انہاں واسطے کافی نے قرآن دی نعام انہاں لئی کافی ہے قرآن کی آندا اذ اخرجہ الذین کفروا ذرا مل کے پیار محبت نہ ذرا کہیے پرچا ہونا ہے تے میرے تے ہونا ہے پابندی لگے تے میرے تے لگی تے میں چاہنا لگ جاوے تاکہ آئندہ چھٹی ہو جاوے اذ اخرجہ الذین کفروا کڈن والے کون نے اچھی بولو صدیق نو اپنے گھر چو کڈن والے کون نے صدیق نو اپنے ایمان چو کڈن والے کون نے صدیق نو اپنے دل چو کڈن والے کون نے مل کے بولو کون نے بولو اذ اخرجہ الذین کفروا لکھ دو آیت مبارکہ اپنے سینے تے لکھ لو ماتھے تے لکھ لو اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا کڈن والے کافر نے نکڈن والے کافر نے گھر چو کڈن والے کافر دل چو کڈن والے کافر ایمان چو کڈن والے کافر فرمایا جان والے کون نے ثانی اثنین این جڑے ہوئے نبی نال صدیق ثانی اثنین اے دو انگلیاں بھی اتنیاں جڑیاں ہویا نہیں جتنا نبی نال صدیق جڑے ہویا ہے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما دا مانا دو ہوندا ہے ایک نہیں ہوندا تثنیہ ہے تے ضمیر ایک تے وچ دو نے وا جناب تثنیہ دی ضمیر وچ دو داخل نے ایک نبی ہے دوسرا اچھی بولو ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے ایک اور آیت پڑھنا نبوت نال صدیق کے میں جڑے ہوئے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اگے پڑھو شاباش من النبیین والصدیقین جی قاری عمران صاحب تشریف لے آئے ہو آؤ تو ساڑی جماعت ہی آنا بیٹھو ماشاءاللہ من النبیین والصدیقین من النبیین اے اوہ جنہوں میں گردن تو فاد کے مرگی جمعیدے شامل کر سکنا یار غار مسلک حق اہل حدیث
سید سبتان شاہ صاحب نقوی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ اس پیار کو قبول فرمائے من النبیین آگے پڑھو شاہ بول گئے ہو من النبیین والصدیقین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والشہداء تو شروع ہوندہ ہے میرا عمر والشہداء تو شروع ہوندہ ہے میرا عثمان والشہداء تو شروع ہوندہ ہے میرا علی والشہداء تو شروع ہوندہ ہے طلحہ والشہداء تو شروع ہوندہ ہے سیدنا زبیر والشہداء تو شروع ہوندہ ہے سیدنا حسن والشہداء تو شروع ہوندہ ہے سیدنا حسین ہن ذرا ترتیب قرآنی غور کیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ہن مرکز نعرہ مارو قائد تشریف لے ہن مارو تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب حافظ عبدالحمید عامر صاحب زندہ باد استاد العلماء علامہ الطاف الرحمن جوہر صاحب لو جی قرآن پاک ٹھیک ہے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا کڈن والے کون نے بولو مل کے بولو کڈن والے کون نے کافر کڈن والے کافر نے صدیق نو اپنے گھر چو ایمان چو دل چو کڈن والے بولو کون نے اذ اخرجا الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے ایک نبی اور دوسرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نکالے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ مولانا عبدالروف صاحب تشریف لائے اسلام آباد ماشاءاللہ اٹک سارا ہی پوری قیادت اکٹھی ہو گئی فرمایا اذ ہما فتح جناب جنگ دی قیادت بھی ماشاءاللہ طلع گنگ دی قیادت بھی آگئی طلع گنگ دی قیادت قائد محترم آنے گئے تشریف مولانا الطاف الرحمن علامہ الطاف الرحمن جوہر صاحب بھی تشریف لائے یہ مطلب ہے سارے اوانڈی گوانڈی ترے ضلع اکٹھے ہو گئے دعا کرو اللہ حق چار یار کر دے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصائبین قرآن دی نص صحابی کنو کہہ رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت لفظ جڑا اصطلاحاً استعمال ہویا ہے صحابہ اکرام لئی تے پہلا کون ہے صحابی لفظ قرآن تو ہی تے بیان ہویا ہے جدے واسطے لفظ صحابی آیا ہے قرآن اندر اگر او صحابی نہیں پھر اور کون صحابی ہو سکنا ہے لفظ صحابی شروعی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو ہے لوگوں صحابہ کرام نال پیار کیجئے محبت کیجئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کے ارشاد فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ابو بکر صدیق جنت دے اندر جان گے کہ تو رسول اللہ نے جنتی کہہ چھوڑے ہیں پھر بات ختم ہو گئی کہ ایمان تے فوت ہونگے کہ تو جنتی بشارت مل گئی ہے یہ مطلب ایمان تے بہودی بھی بشارت مل گئی ہے اسی حدیث پاک دے اندر حدیث عشرہ مبشرہ دے اندر صدیق دی جنت دی ہون دی گرنٹی جدو آ گئی یہ مطلب ایمان تے فوت ہونگے کیونکہ رسول اللہ دی خبر ہے خبر منسوخ نہیں ہو سکتی خبر کدے غلط نہیں ہو سکتی کیوں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے اللہ دی وحی نال بول دے نے خبر مصطفیٰ مخبر صادق نے خبر دیتی ہے کہ ابو بکر صدیق جنت دے جان گے میں دسو یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے یا حدیث موجود ہے یہ خبر رسول غلط بھی نہیں ہو سکتی خبر رسول منسوخ بھی نہیں ہو سکتی پھر یہ خبر مصطفیٰ علیہ السلام دی کہ صدیق جنت دے جان گے انہاں دے ایمان اتے فوت ہون دی دلیل ہے انہاں دے صحابیت دے اتے دنیا تو جان دی دلیل ہے انہاں دے جنتی ہون دی دلیل ہے انہاں دی قبر تے آج بھی جنت دے ٹکڑے دے اندر ہے ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ ایک اور حدیث سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جنت دے 8 دروازے ہوں گے, مختلف دروازے دے اسماء پاک نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے, نام دستے گئے جنت دے اس دروازے دا نام اے باب الصلاۃ ہوئے گا, باب الریان ہوئے گا, باب الزکات ہوئے گا. ایویں حضور سارے جنت دروازے دے نام بیان فرماندے گئے. جنت دے 8 دروازے ہوں گے. جس عمل وچ کوئی بندہ تیز ہوئے گا, زیادہ محبت کرنے والا ہوئے گا, اس جنت دے بوئے تو دروازے تو آواز آئیں گی کہ اس دروازے چو گزرو, اس دروازے چو گزرو. حضرت صدیق کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا شخص ہوئے گا تواڈی امت دے اندر جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آوے؟ تے نبی علیہ السلام فرما سکتے سن کہ ابو بکر تسی بہ جاؤ, تساں نعوذ باللہ میرے دنیا تے جان تو بعد تے پھر جانا ہے, تساں اسلام تے رہنا کوئی نہیں, تساں خلافت نعوذ باللہ حضرت علی کو کھو لینی ہے, تساں ظلم کرنا ہے نعوذ باللہ, تساں حضرت فاطمہ تو زہرا کو باغ فتح کھو لینا ہے. لہذا تواڈے بارے تے کوئی جنت نہیں ہوئے گی, کوئی دروازہ نہیں ہوئے گا. جے فرمایا مصطفیٰ نے تے کوئی ہے دنیا اندر جڑا اس سے انکار کرے, اس استدلال نہ کوئی انکار کرے حدیث پاک نہ, نالے پیغمبر نو بقول جناب شیعہ جناب عالم الغیب بھی من دیو, حاضر ناظر بھی من دیو, پھر ایسے کیویں انکار کر سکتے ہو ان سارے مسائل و عقائد و نظریہ نہ؟ یا اپنا عقیدہ باطل چھوڑ دو, یا قرآن و حدیث تے غور کرو, اللہ تنو ہدایت نصیب فرمائے, کتاب و سنت دا فہم تنو عطا فرمائے. نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضرت صدیق دے سوال تے جواب سنیے. نبی علیہ السلام یا رسول اللہ, کوئی ایسا بندہ تواڈی امت ہے جنوں 8 دروازے تو آواز آوے, جنوں ہر دروازے تو آواز آوے؟ یہ دنیا چ آواز نہیں آنی ہے, دنیاوی زندگی چ آواز نہیں آنی ہے, قیامت والے دن آواز آنی ہے. رسول اللہ دی خبر ہے. آپ نے کی فرمایا ابو بکر میں نے امید ہے تینوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے گی. اے ابو بکر اس دروازے چو گزرو, اس دروازے چو گزرو. ذرا مل کے کہیے سارے صحابہ کرام دے بارے ایمان اپنی عقیدت اظہار کیجئے کہ ہر صحابی نبی نہیں مل کے محبت عقیدت نال آواز آوے, گونجے آواز باہر نکلے اس مارکیٹ تو باہر آواز جانی چاہیے, جے چکی تو باہر کام دندی تک تے جاوے نہ. ہر صحابی نبی ہجے بھی وہ پیار عقیدت محبت جڑی ہے چکی والے لوگوں چ نظر نہیں آ رہی. پیار نال ذرا مل کے محبت نال ہاتھ چوک کے آکھیے ہر صحابی نبی. ہاں مل کے جیڑا ہاتھ تھلے کرے گا میں سمجھا گا اس دے ایمانی گڑبڑ ہے. ہر صحابی نبی, تاکہ من پتہ چل جائے کوئی گڑبڑ والا بندہ تو نہیں بیٹھا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق کے بارے حدیث پاک آ گئی کہ وہ جنتی نے نام لے کے رسول اللہ نے فرمایا جنت ہر دروازے چو آواز آئے گی. پھر نام لے کے فرمایا وا ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر صدیق جنت تے جان گے. پھر قرآن نے کہہ دیتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ظالمات نے پکے مومن نہیں نعوذ باللہ, رافضیات نے اندروں مومن نہیں دلوں مومن نہیں. قرآن دے الفاظ سنو, قرآن کی آیت مبارکہ سنیے. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرمانے ہیں جڑے ایمان لے آئے اور ہجرت کی تھی اور جہاد کی تھی اللہ دے راہ اندر. میں پوچھنا چاہنا صدیق ایمان لے آئے یا نہیں؟ پوری دنیا اہل و سنت اتفاق و اجماع صدیق سب تو پہلے ایمان لے آئے. پھر میں پوچھنا چاہنا صدیق مہاجر ہیں یا نہیں؟ ساری دنیا مندی ہے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ایک نبی اور دوسرے مہاجر نال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الذین آمنوا دے پہلے مصداق صدیق ہوئے, وہاجروا دے مصداق صدیق ہوئے, وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد اللہ دے راہ اندر صدیق نے کیتا یا نہیں؟ کوئی ایک غزوہ دسو جدے وچ صدیق موجود نہ ہوئے. پھر توجہ کیجئے کوئی ایک غزوہ رسیے تمام غزوات دے وچوں ایک غزوہ دسو جدے وچ صدیق نہ ہوئے. ہاں انج دا غزوہ مل جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ثواب دے اندر غنیمت اندر بدر اندر شریک نے, لیکن ذاتی طور تے
جناب او شریک نہیں غزوہ تبوک دے اندر شیر خدا سیدنا علی موجود نہیں پیغمبر نے روکیا پیغمبر دی مرضی نال اللہ دے رسول دی مرضی نال غزوہ تبوک اندر نہیں گئے لیکن حضرت صدیق ایسے صحابی نے جڑے ہر غزوے اندر موجود نے میں کیویں بن لواں جڑا ہر غزوے اندر ہوے وجاہدوا فی سبیل اللہ دے اندر او داخل کیوں نہیں والذین آمنوا دے پہلے مخاطبی حضرت صدیق نے وہاجروا دے مخاطبی صدیق نے والذین جاہدوا فی سبیل اللہ جہاد اندر بھی داخل حضرت صدیق نے اگر دوسرا طبقہ والذین آووا ونصروا جنہاں آدھیاں دی مدد کیتی ہے سارے انصار سارے مہاجرین سارے مجاہدین سارے انصار اللہ جی کون نے اتو مومن نے یا وچو مومن نے زہری مومن نے یا دلو مومن نے سنو قرآن دی نست غور کیجئے وہ آوازہ سننے والو قصے سننے والو کہانیاں سننے والو ادھروں آواز آئی ادھروں آواز آئی جناب امام حسین شہید ہوندے رہے اے بدبخت پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں کٹھیاں کر دے رہے کدی آندہ ادھروں آواز آئی کدھروں آواز آئی کدی آندہ جدوں ٹکا کے جھوٹ بولنا ہوئے آندہ ہے راوی روایت کریں ہے کیڑا راوی ہے انہوں کوئی پتہ نہیں راوی کیڑا ہے جدوں ٹکا کے جھوٹ بولنا ہوئے یا راوی دے نام لیندہ ہے اندر راوی انج کہہ رہے ہیں نام ہی نہیں لیندہ بس اتنا کہہ چھڑنا ہے راوی روایت لے آندہ ہے وہ کیڑا رافسی ہے وہ کیڑا راوی ہے وہ کون ہے جڑا پیچھے کھڑا ہے کیمرے لا کے دسو تے صحیح کون ہے جنہیں تنہوں سارا واقعہ کے سنایا ہے کر قصے تے کہانیاں بنا کے امت نو گمراہ کر دے ہو لوگ اندر شرک تے بدعات تے خرافات تے ہر چیز سنت دی مخالفت امت دی اندر جناب راج کر رہے ہو سنیے اہل حدیث دا پیغام سنیے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام سنیے کتاب و سنت دا پیغام سنیے قرآن و سنت دی دعوت تے غور کیجئے سنیے قرآن پاک کی کہہ رہے ہیں حدیث مطارات کی کہہ رہی ہے سنیے فرمایا الذین آمنو کہنے والو اتو تو مومن سن وچو مومن نہیں سن میں پوچھنا کیسے ظالم لوگ ہو جنہ اتو جنہ کلمہ پڑھیا ہے انہاں نہ دے انہاں اتو پڑھیا ہے تے جنہ پڑھیا نہیں آدھے نے انہاں وچوں پڑھے کیسے برے لوگ نے رافضی جڑے ایمان نہیں لے آئے انہاں نہ دے نے وہ ایمان لے آئے نے پر وچوں اتوں نہیں تے جڑے اتوں ایمان لے آئے نے انہاں نہ دے نے اتوں لے آئے نے وچوں نہیں یہ دا مطلب ہے تسی دل وچ بیٹھے ہو تانوں اندر دے حالات دا پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں قرآن کی کہہ رہے ہیں پھر قرآن دی آیت سنیے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا اللہ فرماتے نے سارے پکے مومن ہیں تسی آندھو کچے نے رب آندھا ہے اور قرآن کی آندھا اولئک ہم المؤمنون حقا اس سارے مہاجرین تے انصار پکے مومن ہیں قرآن دی نص آ گئی ہے صحابہ کرام دے بارے سارے مہاجرین دے بارے سارے انصار دے بارے مہاجرین دے بارے بھی نص آ گئی ہے انصار دے بارے بھی قرآن دی آیت آ گئی ہے اگے پکے مومن ہون تک اللہ نے مور لگا دیتی ہے اولئک ہم المؤمنون حقا یہ پکے مومن سچے مومن نے آگے بڑھئے قرآن پاک ایک اور آیت مبارکہ تے غور کیجئے کوئی ہے جڑے اس آیت دے اندر اس دعوے نو توڑے قرآن دی اور آیت فرمایا قرآن سنو ماشاءاللہ سبتین صاحب آگے بیٹھو یہ پورے مجمع جی تو میرا ہم نام ہے سبتین اولئک ہم المؤمنون حقا کتنے پیانی صاحب آ رہے ہیں اولئک ہم المؤمنون حقا اولئک ہم المؤمنون حقا قرآن دی نص آ گئی ایک اور آیت مبارکہ دے غور کیجئے فرمایا قرآن نے صحابہ کرام دے تین طبقے بیان فرمائے تینوں گروہ دا ذکر فرمایا ہے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ
عنہم ورضوا عنہ. پھر غور کیجئے والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلا گروہ مہاجرین ہے جنہاں پہلے ہجرت فرمائی ہے، جنہاں ہجرت دے اندر سبقت فرمائی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کوئی ہے ایسی آیت، کوئی ہے ایسی دلیل جہد وچوں صدیق تے عمر تے عثمان نو استثناء کر کے کہو کہ نہیں اس آیت اندر صدیق تے نعوذ باللہ موجود نہیں، یا عمر داخل نہیں، یا عثمان داخل نہیں؟ کوئی ایسی دلیل ہے تے لے آؤ دلیل. یہ دلیل نہیں تے کس دلیل نہ صدیق عمر عثمان نو باہر کر دیو؟ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سارے مہاجرین تے سارے انصار. والذین تبعوہم بإحسان. اور تیسرا طبقہ جڑے نا تو بعد مہاجر بھی نہیں تے انصار بھی نہیں، لیکن او ایمان لے آئے، ایمانی داخل ہوئے، صحابہ کرام بنے، انہاں دے پیراؤ بنے، انہاں دی پیروی کرنے والے بنے، انہاں تو مگر ایمان لے آئے پھر صحابہ کرام بنے. اللہ جی نا سارے دے بارے تنہ گروہاں دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ دی پھر خبر آ رہی ہے، الفاظ خبریہ نے، جملہ خبری ہے، اللہ خبر دے رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ دی صفت رضا بیان ہو رہی ہے. اللہ دی صفت رضا ہمیشہ رہندی ہے، دائمی رہندی ہے. اے نہیں کہ اللہ پہلے راضی ہو جائے پھر ناراض ہو جائے، نہیں. جس تے راضی ہو جائے پھر کدے ناراض نہیں ہوندہ. جدی رضا دی خبر قرآن چاہ جائے پھر اللہ ناراض نہیں ہوندہ. یہ اللہ ناراض ہوئے نعوذ باللہ دا معنی کی بنے گا؟ پہلے اللہ دی علم ہی سی کہ بندہ چنگا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، پھر انہیں عمال برے کیتے نعوذ باللہ دے اللہ ناراض ہو گیا. یہ دا مطلب رافضیاں دا کیدہ ہے بدا جینا ہے کہ اللہ نو انوا کے ہون تو بعد پتہ چل دے کہ حقیقت کی ہے، پہلے اللہ نو نہیں پتہ چلتا نعوذ باللہ. ایک کفریہ کیدہ ہے. ایمان والیاں دا کیدہ لو سنت دا کیدہ کی ہے کہ اللہ دی ہر صفت جڑی ہے وہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ دی صفت رضا قرآن ذکر کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ صحابہ کرام نہ راضی ہے، اللہ ہر صحابی نہ راضی ہے. کیوں کہتا ہے جناب مہاجرین بھی آگئے، انصار بھی آگئے، بعد چان والے بھی آگئے، سارے نہ اللہ راضی ہے، سارے نہ راضی ہے. کب تک راضی ہے؟ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ فرما دینا تے میں راضی ہو چکا ہوں، جنت نوات تیار ہو گئی، یہ اس جنت ہمیشہ رہن گے. اللہ فرما دے جنت صحابہ ہمیشہ رہن گے، سارے مہاجر جنت ہمیشہ رہن گے. میں 10 اور افضیو تو سا پورا ماہ محرم دے اندر خاص کرنا ہوتے 10 محرم دے اندر کنہ تے باس کرنی ہے خالدین فی آبدا، جن ہمیشہ جنت رہنا ہے. تو سا کدے انہوں منافق آکھنا ہے، نعوذ باللہ کدے انہوں کافر آکھنا ہے، کدے انہوں ظالم تے فاسق آکھنا ہے. تو سا کنہ تے تانو تشنیح کرنا ہے جنہ دے بارے قرآن دی خبر ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ. کیسے برے ہو تسی اپنے بارے گمان کیتی بیٹھے ہو کہ اسی جنت تے جاواں گے، صحابہ کرام دے بارے عقیدہ بنا کے بیٹھے ہو کہ او نعوذ باللہ جہنم میں جان گے. تو اسی اپنے بارے عقیدہ بنا کے بیٹھے ہو کہ ساڑیاں نیکیاں ود جان گیاں، گناہ تھوڑے ہو جان گے قیامت والے دن ترازو دے اندر. تے صحابہ کرام دے بارے عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہو کہ نہیں انہاں دیاں نیکیاں نعوذ باللہ گھٹ جان گیاں. اپنے بارے عقیدہ بنا کے بیٹھے ہو، اپنے بارے گمان کر دے ہو کہ قیامت والے نبی پاس سفارش کریں گے، اور صحابہ کرام دے بارے بدگمانی کر کے بیٹھے ہو، بد عقیدگی بنا کے بیٹھے ہو کہ نعوذ باللہ سفارش نہیں کیتی جائے گی، وہ جہنم دے اندر ہوں گے نعوذ باللہ. سنو اہل و سنت دا، اہل حدیث دا عقیدہ ہے، بولو ہر صحابی نبی مل کے ہر صحابی نبی جتنا زہر اگلیا جانا ہے پورے چکی دے اندر تے گرد و نواح دے اندر جتنی فضا خراب ہونی ہے صحابہ کرام دے اتے تان تشنیح کر کے بدبودار ہونی ہے. آج دی خوشبو پاؤ قرآن پاک دی اور اپنی عقیدے دی خوشبو بکھیرو تاکہ ساری بدبو ختم ہو جائے. ہر صحابی نبی مل کے ہر صحابی نبی اس عقیدے تے جیو تے انشاءاللہ اس عقیدے تے مرنا ہے. ہر صحابی نبی
اونچی بولیے ہر صحابی نبی نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام نو جنت دی بشارت دیتی ہے. سیدنا صدیق بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, علی بھی جنتی, طلحہ بھی جنتی, زبیر نو بھی جنت دی بشارت ملی ہے, حضرت سعد بھی جنتی, حضرت سعید بھی جنتی, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی, عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی. یہ 10 صحابہ نے جنہوں قرآن پاک نے جنہوں حدیث پاک نے جنتی قرار دیتا ہے. پھر آگے غور کیجئے, سارے مہاجرین, سارے انصار, سارے صحابہ نو اس آیت دے اندر جڑی میں پڑھی ہے سورۃ توبہ دے وچوں جناب اللہ پاک نے سب نو جنتی قرار دیتا ہے. ہن 1400 صحابہ کرام والا آئیے جڑے ایک درخت دے نیچے نے رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے. انہاں 1400 صحابہ کرام دے بارے قرآن دی خبر سن لیجئے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. قرآن اندر 1400 صحابہ, 1400 صحابہ, 1500 صحابہ, 1400 صحابہ کرام جنہاں رسول اللہ دے ہاتھ بیعت کیتی ہے. بیعت رضوان من دسو تے سی اس بیعت دے اندر میرا حسن بھی موجود نہیں, اس بیعت دے اندر سیدنا حسین بھی موجود نہیں, اس بیعت دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود نہیں. اتنے مدینہ طیبہ اندر پھر میں پوچھنا چاہنا اس آیت دے اندر جمع دے الفاظ استعمال ہوئے نے, ایک کون نے مومن وچوں دسو کیڑا مستثنا ہے, کنوں الگ کرو گے, کیڑی دلیل نال کرو گے. اللہ بیعت درخت دے نیچے جنہ جنہ بیعت کیتی ہے انہاں سارے تے رضا دی اعلان خبر دے رہا ہے, رضا دی خوشخبری سنا رہا ہے. لقد رضی اللہ, لقد رضی اللہ, لقد رضی اللہ. دسو اس تو زیادہ تاکید کی ہو سکتی ہے؟ اللہ قسم اٹھا کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, تحت الشجرہ. اللہ انہاں مومنہ تے یقیناً راضی ہے جنہاں بیعت کیتی ہے درخت دے نیچے. اللہ جی کیڑی بیعت؟ فرما درخت دے نیچے جنہاں بیعت کیتی ہے اللہ جی انہاں دے بارے فرما انہاں تے میں راضی ہو گیا. فرما خاص کر دے تحت الشجرہ جنہاں درخت دے نیچے بیعت کیتی ہے میں انہاں تے راضی ہو چکا. اللہ انہاں تے راضی ہو چکا ہے, اللہ رضا فرما چکا ہے, اللہ انہاں دی خطاواں غلطیاں معاف فرما چکا ہے, وہ صحابہ کرام دے درجے اندر آ چکے, اللہ انہاں تے راضی ہو چکا ہے. جنہاں درخت دے نیچے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے بس اللہ جی اتنا بیان فرما دے ہو انہاں اندروں بیعت کیتی ہے, اتوں بیعت کیتی ہے, دلوں بیعت کیتی ہے, زہری بیعت کیتی ہے, اتوں تو کسی نو راضی کرنے واسطے بیعت کیتی ہے. فرمایا یا دلوں بیعت کیتی ہے. قرآن سنو, قرآن سنو, قرآن سنو, اہل حدیث دا پیغام سنو, رب دا قرآن سنو, اہل حدیث کو قرآن سنو, اہل حدیث آل سنت دا پیغام سنو. صحابہ کرام دے بارے جب تک ہردہ سرائی بند نہیں ہوئے گی اس ملک دے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہو امن قائم ہوئے وہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ اصحاب رسول دے گستاخ ہوتے سزا لاگو کر دیتی جائے. جیڑا میری جماعت دے قائد حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے سینٹ چوجنا بل پاس کروایا ہے وہ دوتے دستخط ہو جائیں, وہ قانون کا حصہ بن جائیں, ان گستاخوں کے لیے 10 سال کی سزا لاگو ہو جائے. جو اصحاب رسول کی توہین کرے, اہل بیت کی توہین کرے, بغیر شاعر اسلام کی توہین کرے, اس کے لیے سزا 10 سال کی تجویز کی گئی ہے. اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے تو اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ قائم امن نہیں ہو سکتا. پابندیاں لگا لو امن قائم نہیں ہوگا. نظر بندی جناب بلا لو, زبان بندی کر لو, داخلے بندی کر لو, اور جناب اپنا مسلک نہ چھوڑو, دوسرے کو نہ چھیڑو, ایسے فرمولے بنا لو, میٹنگیں کر لو, امن کمیٹیوں کو متحرک کر لو, جو تمہارا جی چاہے کر لو. امن نہیں ہو سکتا. امن اسی دن قائم ہوگا جب گستاخ کے علم میں ہوگا کہ میری گستاخی کی سزا 10 سال ہے, مجھے ہتھ کڑی لگ کے رہے گی. یاد رکھیے آج نہ صحیح تو کل صحیح یہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے, اور انشاءاللہ اہل حدیث کے ہاتھوں آنا ہے. اس ملک میں قانون یہ بن کے رہے گا, گستاخ اصحاب رسول کو ہتھ کڑی لگ کے رہے گی, قانون حرکت میں آ کے رہے گا. یاد رکھیے جب قانون خاموش ہو جائے پھر خون متحرک ہوتا
ہے اگر چاہتے ہو اس ملک میں خون متحرک نہ ہو پھر قانون بنانا پڑے گا اور اصحاب رسول آل رسول اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزا کا تعین کرنا پڑے گا. آج نہ صحیح تو کل صحیح تجھے کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم امن اور چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ قانون بنوا کے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ. حضرت امیر محترم ڈاکٹر عبدالکریم صاحب قدم بڑھائیے، حضرت شاہ صاحب قدم بڑھائیے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ قدم واد رہا. 15 نومبر کتے آنا ہے ماشاء تسی نو بولے توڑے کوئی گڑبڑ لگ دی. 15 نومبر انشاءاللہ کتے اچھی بولو. آج ہی شروع کر دیں نا پھر گڈیاں. اگے میں ایک بار آیا مٹک واسطے گڈیاں کریں تو 20 کی تھی آئیاں تو ہن میں انشاءاللہ تسی 20 پوری کرے سو نا. 20 پوری کرے سو. 20 پوری یاد نہیں فلانے دی 20 پوری ہوگی. 20 گڈیاں پوریاں لے آسو انشاءاللہ. انشاءاللہ ڈھیلی ہوئی ہے. 15 نومبر انشاءاللہ کتے اچھی بولو مینار پاکستان انشاءاللہ اہل حدیث دی قوت دا مظاہرہ ہوئے گا انشاءاللہ. ملک دے استحکام لئی انشاءاللہ سارے آؤ گے نا انشاءاللہ. دفاع حرمین شریفین لئی عظمت اصحاب رسول لئی عقیدہ ختم نبوت تحفظ لئی انشاءاللہ 15 نومبر نو کتے جانا ہے انشاءاللہ. اچھی بولو کتے جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت الامیر دی قیادت دے اندر حضرت شیخ موجود نے سینئر نیب امیر مرکزیہ پاکستان شیخ علی محمد ابو تراب صاحب. انہاں دی قیادت دے اندر حضرت حجازی صاحب دی قیادت دے اندر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب دی قیادت دے اندر انشاءاللہ پورے ملک دے اہل حدیث انشاءاللہ غلبہ مسلک اہل حدیث لئی اکٹھے ہوواں گے اور اپنی قوت دا مظاہرہ کریں گے. عظمت اصحاب رسول بھی بیان کریں گے اور مل کے انشاءاللہ ہوتے کہیں گے تاجدار ختم نبوت. مل کے محبت رہا انشاءاللہ. 15 تاریخ 15 نومبر نو کتے انشاءاللہ تاجدار مل کے تاجدار ختم نبوت اس نعرے دے تحفظ لی سے عقیدے تحفظ لی انشاءاللہ پہنچو گے نا. توجہ فرمائیے جڑا پیغام میں تسی سمجھو تقریر موک گئی ہوں شروع ہونے لگی. جڑی آیت میں پڑھ رہا سن لقد رضی اللہ عن المومنین لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ جی دلوں ایمان لے آئے نے یا اتوں ایمان لے آئے نے اتوں بیعت کیتیے یا دلوں بیعت کیتیے. قرآن دے الفاظ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم. انہاں دے دلانوں کون جان دے؟ بولو اللہ فرمائے دلانوں میں جاننا. دلانوں میں جانے تے فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ صحابہ کرام دے دل اندر ایمان میں آپ لکھیا ہے. ایک اور آیت وال توجہ فرمائیے. قرآن پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا قرآن پاک نے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. نبی علیہ السلام دے اتنے نازل ہونے والا قرآن کتنی وضاحت کر رہا ہے اور فرمایا امتحان اللہ قلوبہم. اللہ نے دے دلوں دا امتحان لیا ہے. اللہ جی کا دے لئی فرمایا انہوں نے دلوں ویکھیا جانچیا پڑتال کی دل وچ ہے کہ للتقوی تقوی ہی انہاں دے دل اندر ہے. توقع تو سوا کوئی چیز نہیں. اللہ جی جے امتحان لیا جے تے پھر سرٹیفکیٹ تے سنداں کی دتی آنے انہاں نو کیسا پایا جے. قرآن فرمایا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. کون صحابہ؟ والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات. قرآن سنیے صحابہ کرام تے صحابیات دی اللہ شان بیان کر
رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرما میں امتحان لے آئے انہیں آئی خوبیاں نے آئی صفات نے کیڑیاں ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورتاں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرین والصابرات، پیچھے فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتاں، یا تقیہ کرنے والے مرد تقیہ کرنے والی عورتاں نہیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتاں۔ ہن ترجمہ ہونے لگا ہے والصابرین والصابرات، ماتم کرنے والے مرد ماتم کرنے والی عورتیں، ٹھیک ہے ترجمہ والصابرین والصابرات، بلیڈ مارنے والے مرد بلیڈ مارنے والی عورتاں، والصابرین والصابرات، چھریاں مارنے والے مرد چھریاں مارنے والیاں عورتاں۔ کئی بندے پریشان ہوندن تے آندن جناب ماتم کیوں کر دین، میں کہتا پریشان کیوں ہوندے ہو، اور کرن دیو دعا کرو اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ کرن دیو کیوں تسی روک دیو، کرن دیو اور کرن دیو کیوں؟ اس واسطے سزائے کیا دی ان الذین، توجہ فرمائیے کیوں دی سزا مل رہی ہے، کیوں ماتم ہو رہا ہے، کیوں اپنے سینے تے اپنے آپ مار رہا ہے، کوئی سروں تے مار رہا ہے، کوئی چہرے تے مار رہا ہے، کیوں چہرے تے مار رہا ہے، کیوں چہرے تے مار رہا ہے، کوئی سینے تے مار رہا ہے، اپنے دماغ تے کوئی ماردا ہے کہ میرے دماغ نو کی ہو گیا ہے، کوئی اتوں ماردا ہے، کوئی چہرے تے ماردا ہے، کوئی سینے تے مارنا ہے، ماری جاندا ہے، اور غصہ چڑھدا ہے تے اپنے آپ نو تھپڑ مارنا شروع کر دیندا ہے، اور چڑھدا ہے تے مکے مارنا شروع کر دیندا ہے، اور غصے آندا ہے تے چھریاں چک لیندا ہے، مارنا شروع کر دیندا ہے۔ جدوں ماردا رہندا ہے میں کیا اور مار جانے کیوں؟ میں کیا اس واسطے کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اگے پڑھنا تساں تے ترجمہ کرنا ہے میں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اگے کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ذرا مل کے پڑھیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اما جی عائشہ تیرے گستاخ نو کیسی سزا ہوئی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دی لعنت دنیا چ بھی پیندی پئی ہے اور آخرت اندر تک انشاءاللہ آخرت نو بھی پینی ہے، دنیا اندر بھی ہے آخرت اندر بھی ہے۔ اے سزا ہے کہ نہ پاک بادستیاں دی ہے جناب تنقید کرن دی وجہ تو تا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی جدوں ویکھو ایسے بندے نو جڑا صحابہ کرام دی تنقید کردا ہے جان لو انہ زندیقن، او بندہ زندیق ہے۔ تائیں رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ صحابہ کرام نو برا آندا ہے اودے تے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، ساری دنیا دی لعنت ہے۔ جڑا بندہ صحابہ کرام نو برا آندا ہے اودے تے لعنت کرن والیاں دی لعنت ہے، کائنات دے ذرے ذرے دی لعنت ہے جڑا صحابہ کرام نو برا آندا ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ لوگوں بیت رضوان والیاں تے اللہ راضی ہو چکا ہے، انہاں دل دی حالت کیفیت اللہ نے بیان فرما دیتی ہے۔ وہ 1500 صحابہ نے، اور صدیق بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، سیدنا علی بھی نے۔ سیدنا عثمان دی وجہ تو ہی تے بیت رضوان ہوئی ہے، جنہ دی وجہ تو 1450-1500 صحابہ تے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ میرے ہاتھ دے ہوتے بیعت کیتی ہے بیت رضوان، انہاں چو کوئی بندہ بھی جہنم وچ نہیں جائے گا، سارے دے سارے صحابہ کرام جنت جان گے۔ کہ بیت رضوان والے صحابہ کرام دی جنت دی بشارت ہے۔ پھر ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی
ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی. آؤ 313 دے بارے حدیث پڑھا جو صحیح البخاری دے اندر ہے, غزوہ بدر دے بارے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بدر والے میرے صحابہ, جی ہاں محبوب جی, فرمایا تانوں اللہ نے اسمان تو جھانک کے پیار نال ویکھیا ہے تے تانوں ویکھ کے فرمایا اے ملو ما شئتم, اے بدریو جو تہاڈا دل کرے او کردے رہو, قد غفرت لکم فقد غفرت لکم, اس نے میں تانوں معاف کر دیتا ہے, تسی بخشے ہوئے ہو, تواڈے تے جنت واجب ہو گئی ہے. 313 دے بارے حدیث بخاری آ گئی, یہ سارے دے سارے جنتی نے اللہ نے اسمان تو جھانک کے پیار دی نظر نال ویکھ کے فرمایا جو تہاڈا دل کرے کردے رہو, جنتی ہو تسی, لہذا اعمال تے باس نہیں ہوئے گی. صدیق نے یہ کیا اے ملو ما شئتم, عمر کولوں اے خطا ہوئی نعوذ باللہ, کی کہو گے اے ملو ما شئتم, ابو بکر جو چاہے کرے, عمر جو چاہے کرے, عثمان جو چاہے کرے, علی جو چاہے کرے, انہاں دے جنت انہاں واسطے واجب ہو چکی ہے, وہ مغفور ہو چکے ہیں, وہ بخشے ہوئے نے, صحابہ مغفور ہیں, صحابہ مرحوم ہیں, صحابہ جنت دے اقدار و وارث نے. صحابہ کرام نو برا نہیں کہنا, کہ صحابہ نو برا آندا ہے وہ خود برا ہے انسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ نو برا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ تسی اگر احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو, میرا صحابی ایک مٹھ جواں دی یا دی مٹھ جواں دی خرچ کرے, تسی انہاں دے ثواب نو برابر نہیں ہو سکدے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ کولو اللہ دا واسطہ جے میرے صحابہ نو برا نہ کہنا, انہاں دے تے تنقید نہ کرنا, تنقید دا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جیڑا ان نال پیار کردا ہے وہ میری وجہ تو پیار کردا ہے. حضور کی دسنا چاہندے ہیں, فرمایا انہاں نہ ویکھو میرا چہرہ ویکھو, میری جماعت ویکھو, میرا چہرہ ویکھو, صحابہ نہ ویکھو, میری ذات نو ویکھو, میری وجہ تو محبت کرو صحابہ کرام نال, میری وجہ تو محبت کرو. سنو اہل حدیث کا پیغام سنو, صدیق سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, عمر سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, علی سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, عشرہ مبشرہ سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, ازواج مطہرات سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, آپ کی چاروں بیٹیوں سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, آپ کے بیٹوں سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, آپ کے صحابہ سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, مکہ مدینہ سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, اس مٹی سے عقیدت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, اس مدینے کی فضاؤں سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے, مکہ مدینہ سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. یاد رکھیے ہماری محبت کا معیار مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ کی سواری سے محبت, آپ کی لاٹھی سے محبت, آپ کے لباس سے محبت, آپ کی دستار سے محبت, آپ کے جناب نالین سے محبت, آپ کی پگڑی مبارک دستار مبارک سے محبت, آپ کے تبرکات سے محبت, آپ کے پسینے سے محبت, آپ کے لعاب مبارک سے محبت, عقیدت ایک ایک چیز سے پیارے مصطفیٰ کی وجہ سے. میں تمہیں پوچھتا ہوں تم گھوڑے کو پوچھتے کیوں ہو, گھوڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو, گھوڑے کو کیوں ہاتھ لگاتے ہو, گھوڑے کو کیوں متبرک سمجھتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ گھوڑے پہ حسین ابن علی نے سواری کی تھی. میں پوچھتا ہوں یہ وہ گھوڑا تو نہیں ہے؟ کہتا یہ وہ گھوڑا ہے تو نہیں, لیکن میری عقیدت ہے کہ میں نے شبیہ بنا لی, ذہن بنا لیا کہ ایسے ہی گھوڑا تھا جس پہ حسین سوار ہوئے تھے. تم اس گھوڑے کو متبرک سمجھتے ہو جس پہ حسین سوار ہوئے اور اس کی نسبت سے گھوڑے سے پیار کرتے ہو, اور ہمیں کہتے ہو صحابہ سے پیار نہ کرو جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری, پیغمبر کے ساتھ کھانا کھایا, پیغمبر کے ساتھ روزہ رکھا, پیغمبر کے ساتھ افطار کیا, پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی, آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی, آپ کو وضو کروایا, آپ کے لعاب کو لیا, آپ کے پسینے کو لیا, آپ کے متبرکات کو لیا, آپ کے لباس کو لیا, آپ کا جھوٹا پیا, آپ کے ساتھ رہے, آپ کا ساتھ دیا, اسلام کی کشتی کو بنایا, اسلام کی کشتی کو سوارا, اسلام کی کشتی کو پوری دنیا میں پیغام کو پہنچایا, جس نے کونے کونے اسلام اور دین کو پہنچایا ہو. تم کہتے ہو ان صحابہ سے نفرت کرو, گھوڑے سے پیار کرتے ہو اس لیے کہ اس نسل سے ہے, اس جنس سے ہے جس پہ حسین سوار ہوئے, اور ان سے نفرت کرتے ہو جن کی گودی میں مصطفیٰ سوئے رہے. سن لیجئے ہم اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں جس مٹی کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ, شان صحابہ. توجہ ہے,
313 صحابہ کرام اے معلوم ما شئتم بدری صحابہ جنت دے وارث ٹھہرے. اگر کوئی کہہ سکتا ہے سیدنا عثمان بدر وچ موجود نہیں سن اگرچہ ثواب عظمت دے اندر شریک موجود نے لیکن جے کوئی پھر بھی اصرار کرے تو عثمان دے بارے الگ حدیث موجود ہے. غزوہ تبوک دے موقع تے جیش الاسرہ دی تیاری واسطے عثمان نے جدوں مال پیش کیتا ہے نبی علیہ السلام نے آ کے جپی پا کے کی فرمایا ہے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان اے تے معلوم تم تو بھی زیادہ الفاظ پیارے ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان کو جنا کو سالمو ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم معاف کر دو 1450 سال ہو گئے سیدنا عثمان مظلوم شہید ہو گئے جنت وارث جا ٹھہرے مصطفیٰ نال جو روزہ افطار فرمایا تسی 1400 سال ہو گئے نباس کیتی جا رہے ہو ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم جے تواڈیاں زباناں تو سکھ بھی محفوظ نے تواڈیاں زباناں تو کافر بھی محفوظ نے تواڈیاں زباناں تو ملکہ الزبت بھی محفوظ ہے تواڈی زبان تو اندرا گاندھی تے راجیو گاندھی تے سکھ بھی محفوظ نے بدبختو تواڈی زبان تو نہیں محفوظ تے صحابہ کرام محفوظ نہیں. اللہ دا واسطہ پاکیانا اللہ اللہ فی اصحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا واسطہ ہے میرے صحابہ برا نہ کیا ہے فرمایا میرے صحابہ کرام دے بارے اللہ کو ڈرتے رہے آئے محبت جڑا کردا ہے انہاں میری وجہ تو جڑا بغض رکھدا ہے وہ میری وجہ تو میرے نال بغض رکھدا ہے جڑا میرے نال بغض رکھدا ہے وہ اللہ نال بغض رکھدا ہے کتے آپ نے فرمایا ذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تو اللہ کو ڈرانا کہ میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈرتے رہے آجے میں تو نصیحت کرنا وصیت کرنا میرے اہل بیت نو برا نہ کیا جے تسی نہ اہل بیت نو چھڑیا ہے نہ صحابہ کرام نو چھڑیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے چھکی اندر یار اے تے الزام لگائی جا رہے ہو وہ صحابہ کرام نو تے نعوذ باللہ سمجھ آندی ہے برا آندے لیکن اہل بیت نو تے برا نہیں آندے میں آنا مطلق اہل بیت تے مندی کوئی نہیں امی عائشہ نے اہل بیت تے اندر نہیں حضرت جویری حضرت سودا حضرت حفصہ اہل بیت اندر نہیں ازواج مطہرات دے اہل بیت ہون دے انکاری نے ذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تو ڈرانا اہل بیت تو اللہ دا واسطہ جے ربی پا دے صحابہ برا نہ کیا ہے صحابہ کرام دے بارے اللہ اللہ فی اصحابی اہل بیت دے بارے ذکرکم اللہ فی اہل بیتی میرے اہل بیت نو برا نہ کیا ہے. دوجی حدیث انا تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو چیزاں ثقل بھاریاں چھوڑ کے جا رہے ہاں فرمایا اے دو چیزاں نو سنبھال کے رکھیا ہے نہ تمسک تعلق قائم رکھیا ہے ایک اللہ دی کتاب قرآن جے ہدایت نور ہے ایک میرے اہل بیت دی عطرت عزت میرے اہل بیت دا خیال رکھیا ہے دین دا حصہ اہل بیت تو ثابت ہو سی دین قرآن سمجھ نہیں آ سکے گا جب تک اہل بیت نہ تواڈا رابطہ نہیں ہوئے گا. کیوں گھر دے مسائل میرے اہل بیت تو علاوہ کون بیان کرے گا غسل دا طریقہ امی عائشہ ام سلمہ تو علاوہ کون بیان کرے گا میرے خلوت دے مسائل و حکام جنوں کون بیان کرے گا میرے گھر تو علاوہ میرے گھر دے اندر بچیت نکاح دے معاملات دیگر معاملات گھر دی زندگی خلوت دی زندگی گھریلو زندگی اہل بیت دے کول جڑی زندگی گزری ہے یاد اہل بیت نال دشمنی نہ رکھیا ہے. سن لو اہل حدیث دے تے اللہ دی رحمت ہے صحابہ کرام نال بھی پیار کردا ہے اہل بیت نال بھی پیار کرنا ہے نہ سی خارجی ٹھہرے نہ ناسبی ٹھہرے خارجی بھی نہیں اسی ناسبی بھی نہیں رافضی بھی نہیں اہل سنت والجماعت صحابہ کرام نال پیار کرنے والے اہل بیت نال پیار کرنے والے جڑا رسول اللہ دی بیٹیاں نو اصلی بیٹیاں نہیں مندا نعوذ باللہ او کیویں آندا میں اہل بیت نو مننا حضرت زینب دا انکاری حضرت رقیہ دا انکاری سیدہ ام کلثوم دا انکاری ہے او کیویں آندا میں اہل بیت نو مننا جڑا پیغمبر دی تین بیٹیاں نو بیٹیاں ہی رسول اللہ دی نہیں مندا میں کہنا تواڈے کفر لئی ضلالت لئی اور قیامت والے دن پکڑ لئی رافضی ہو اے مسئلہ کافی ہے کہ تین رسول دیاں بیٹیاں ہو سن تسی کھڑے ہو سو تواڈے قربان ہو سن رسول اللہ دی بیٹیاں دے ہاتھ ہو سن تے آکھ سن تسی توڑ دے سو سنو رسول نالوں سانے اپنے باپ نالوں توڑ دے سو آندے سو رسول اللہ دیاں بیٹیاں نہیں قرآن آندہ یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک قرآن دی نص محبوبہ تیری بیٹیاں تسی آندے بیٹیاں نہیں رسول اللہ دیاں نہ اہل بیت نو منے ہے نہ صحابہ کرام نو منے ہے نہ ازواج مطہرات نو منے ہے. سنیے میرا اعلان پیغام سنیے کہ نبی علیہ السلام نے عثمان دے بارے الگ حدیث بیان کر دی ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان جو چاہے کرے عثمان
عثمان نو کوئی عمل ہون نقصان نہیں پہنچا کے سکے گا، عثمان جنتی ہے۔ پھر آگے غور کیجئے سیدنا علی دے بارے حضور نے نام لے کے فرمایا وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، علی جنت جو ہوئے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دوئے نواسے حسن و حسین ان سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت نوجوان دے سردار ہونگے میرے حسن بھی حسین بھی، اور علی نہ تو بہتر درجے اندر اونچے والے خیر تے اونچے والے درجے اندر ہونگے، علی بھی جنتی ٹھہرے ہے۔ بولو حضرت حسن حسین بھی جنتی ٹھہرے، ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی، اچھی بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ نبی علیہ السلام نے سینہ علی نو جنتی قرار دے دیتا ہے تے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی و مولا، جڑا میرے نال پیار کر دے وہ علی نال بھی پیار کرے۔ جناب رافضی آدھے نہیں یہ دا اے معنی نہیں، معنی کی معنی ہے؟ یعنی یہ دا معنی ولایت امر ہے کہ جڑا میں حاکم ہاں اس دا علی بھی حاکم ہے۔ یہ خلافت بلا فصل دی دلیل ہے ساڑھے کول، میں کہہ ہی دلیل ہے۔ اسی آنا ولایت اس تو مراد ہے، وہ آندھے نہیں اس تو ولایت مراد ہے۔ اسی زبر پڑھنے آن تے رافضی استے بولو، اسی زبر پڑھنے وہ آندھے تھے کیے، اسی پڑھنے آن زبر وہ آندھے زیر ہے، انشاءاللہ زیر ہے، توجہ ہے۔ اسی آنا زبر ہے وہ آندھے زیر ہے، زیر ہے، انشاءاللہ زیر ہے، انشاءاللہ زیر ہے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ زیر ہے، زیر ہے انشاءاللہ۔ پورے رافضی سمجھو انشاءاللہ، اچھی بولو 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 کی ہے، اچھی بولو زیرن زیرن انشاءاللہ، زیر ہی رہنے انشاءاللہ، کیونکہ زیر ہی رہنے انشاءاللہ۔ کیوں رہنا ہے یہ علماء سمجھیں کیوں نہ رہنا ہے انشاءاللہ، زیر جی رہنا ہے، زیر جی رہنا ہے ناندر اللہ ساڑھا اکثر زیر زبردائی ہوندہ ہے۔ اسی نوامسہو بروسکم وار جولکم زبر واندن، بولو کی آندن وار جولے کو ماندن تھلے زیرے، اسی آنے زبر واندن زیرے، انہاں زیر تے رہنا پسند ہے آندن زیرے، اسی آنے تے زبر ولایت حضرت علی دی ولایت دوستی محبت دا ذکر ہے، ولایت امر دا ذکر نہیں۔ جے نبی علیہ السلام نے ولایت دا اعلان کیتا سی کہ میرے بعد علی خلیفہ بلا فصل ہونگے، میں دسو اے حکم سی یا خبر سی؟ یہ خبر ہوئے تے رسول اللہ دی خبر کا دے غلط بولو نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے پھر خبر تے نہ ہوئی، کیونکہ یہ خبر ہوئے یا رسول اللہ دی خبر ہر حال پوری ہوندی ہے۔ رسول اللہ خبر دین کہ میرے بعد خلیفہ علی بن سی تے پھر خبر پوری نہ ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ تے جے کا وہ حکم سی تے پھر میں پوچھنا چاہنا جنہوں صحابہ کرام موجود سن تے حدیث پڑھی گئی الائمۃ من قریش کہ قریشیاں چو امام ہوئے گا، سارے صحابہ چپ ہو گئے، خاموش ہو کے حدیث سن گے۔ پہلے مہاجرین آندے سن امیر ساڑھے چوئے گا، انصار آندے سن امیر ساڑھے چوئے گا، جدو دونوں چپ کر گئے، جدو حدیث آ گئی میں پوچھنا چاہنا پورے مہاجرین انصار دے اندر یہ حدیث کیوں نہ پڑھی گئی بنی سقیفہ دے اندر کہ رسول اللہ دی حدیث ہے من کنتو مولا ہو فعلی و مولا، یہ دا معنی ولایت ہوندہ، یہ دا معنی خلافت ہوندہ۔ تے بنی سقیفہ دے اندر جناب اس حدیث نو پڑھیا جانا، جے اتھے نہیں پڑھیا گیا کہ رسول اللہ نے غدیر خم تے حدیث پڑھی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا غدیر خم جڑی ہے، خم جڑی جگہ ہے یہ تے مکیوں تے مدینے دے راہ دے اندر ہے۔ جدوں خطبہ حج ارشاد فرمایا پیغمبر نے، پوری دنیا دے لوگ موجود سن، پیغمبر نے اوتے حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ نو ذی الحج نو یوم عرفہ نو رسول اللہ اوتے حدیث پڑھ دے فرماندے کہ من کنتو مولا فعلی و مولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے، جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی ہے۔ رسول اللہ اوتے حدیث پڑھ دے، رسول اللہ نے اوتے بھی حدیث نہیں پڑھی، دا مطلب ہے دا معنی ہے نہیں جو تو سب بیان کیتا ہے، اس واسطے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے دوسری حدیث دے اندر، اے اللہ جو علی نال پیار کرے تو دے نال پیار کر، جڑا علی نال دشمنی رکھے تو دے نال دشمنی رکھ۔ محبوب خود معنی بیان فرما رہے ہیں کہ من کنتو مولا ہو فعلی و مولا۔ جے میں سمجھ نہیں آئی حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر کہ جدو نبی پاک علیہ السلام بیمار سن، بیماری دی حالت کفیت اندر سن، حضرت عباس تے حضرت علی موجود نے باہر مسجد نبی اندر، حضرت عباس فرماتے ہیں اے علی آؤ نبی پاک کو پوچھاویے رل کے جاویے کہ تہاڈے بعد خلیفہ کون ہوئے گا؟ جے حسن نام حضور نے لے دیتا تے پھر اسی بن جائیں گے، تے جے نہیں لین گے چلو پتہ چل جائے گا کون ہوئے گا۔ تے حضرت علی فرمان لگے نہیں نہیں میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ میں پوچھنا چاہنا حضرت علی نو فرمانا چاہیے سی عباد تسی غدیر خم تے ہے سو اتے من کنتو مولا فعلی و مولا، اتے حدیث موجود سی، رسول اللہ نے فرما دیتا سی، ہن دوبارہ پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ حضرت علی بعد فرماندے سن کاش میں اس ویلے چچا عباس دی گل من لینا اور میں ٹر جاندا، میں چلا جانا، پوچھ لیندا حضور کول کہ کون ہے بعد جناب پریشان ہویا کرتے سن۔ ادا مطلب ہے من کنتو مولا دا معنی جو تسی کر دیو
یہ مانا صحیح نہیں. جے مانا صحیح ہویا جدوں 6 مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد حضرت علی نے حضرت صدیق دی بیعت کیتی ہے تے حضرت علی نے فرمایا سی اے ابو بکر تواڈی شان مقام تے مرتبہ سی جاننے پہچاننے ہاں لیکن اسی اس وجہ تو غصے اندر جلال اندر ساں کہ تساں ساڈے کولوں بوقت خلافت مشورہ سے دے اندر اسی شریک نہیں ہوئے. اے نہیں کہ اسی کوئی اس چیز دے حقدار ساں کہ سانو خلافت مل جائے. میں پوچھنا چاہنا حضرت علی نے جدوں بیعت فرمائی ہے یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی من کنت مولا و فعلی و مولا یہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی. آگے بڑھیے جدوں ناج البلاغہ شیعہ دی کتاب ہے حضرت علی دے خطبات دے اندر انہاں ول منسوب ہے تے میری بات سن لو. حضرت علی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھیا ہے جس خط دے اندر اپنی حقیقت حال تے واقعات بیان فرمائے. او دے وچ لکھ دے اے امیر معاویہ مینوں انہاں لوکاں خلیفہ بنایا ہے جنہاں ابو بکر و عمر نو بنایا ہے. میں پوچھنا چاہنا ناج البلاغہ دے اندر حضرت علی نے اس حدیث نو کیوں نہیں پڑھیا کہ من کنت مولا و فعلی و مولا کتاب تہاڈی ہے. خط حضرت امیر معاویہ نو جا رہا ہے. حضرت علی لکھ رہے نے خط اندر لکھیا ہے مینوں شورا نے بنایا ہے مینوں ان مہاجرین نے بنایا ہے مینوں انصار نے بنایا ہے جنہاں صدیق کو عمر نو بنایا ہے میری انہاں بیعت کیتی ہے میری انہاں مینوں خلیفہ بنایا ہے. حضرت علی نے وعدہ کرتا ہے خلافت منصوص من اللہ نہیں یہ اللہ والوں نہیں کہ کسے نو نس دے ذریعے ملے یہ شورا بنا دی ہے. حضرت علی نے وعدہ فرما دیتا ہے بطور دلیل من کنت مولا فعلی و مولا حدیث نہیں پڑھی. میں پوچھنا چاہنا حضرت حسن نے حدیث پڑھی ہوئے بطور دلیل تو کوئی حوالہ لائیے میرے حسین نے ساری زندگی اس حدیث نو پڑھے ہوئے من کنت مولا فعلی و مولا دا معنی ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل نے کوئی دلیل لائیے. حضرت علی نے 30 سال جناب 24 سال دے اندر ابو بکر عمر عثمان دے وزیر مشیر رہے کدی آپ نے حدیث پڑھ کے دسیا ہوئے کہ میرا حق ہے میرے بارے حدیث من کنت مولا ہو فعلی و مولا مانا وہی ہوئے گا کہ علی جس کا نبی دوست ہے اس کا علی دوست ہے. جڑا علی نبی نال محبت کردا ہے علی نال محبت کرے تاں ہی نبی پاک نے فرمایا منافق علی نال محبت نہیں کرے گا مومن علی نال بغض نہیں رکھے گا. یہ سارے مفاہیم اس حدیث پاک دے تحت نے آئی. حضرت علی بھی جنتی ہے میرا حسن بھی جنتی ہے میرا حسین بھی جنتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے رسول اللہ دی حدیث ہے کہ جنت دی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ ہوئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو جنت تیرے بارے میرے کول جبریل آیا ہے وہ ریشمی رومال تیری تصویر لے آیا ہے انہیں آ کے میں نے تصویر وکھائی ہے میں ویکھیا تے فرمایا ہے اے محبوب ابو بکر دی بیٹی فرمایا عائشہ ابو بکر دی بیٹی لگ دی ہے فرمایا دنیا وچ بھی تہاڈی بیوی ہے جنتی بھی تہاڈی بیوی ہے. قرآن دی نص ہے والدار الاخرہ عائشہ نبی دے نال جنت آخرت دے گھر اندر ہوئے گی لہذا عائشہ بھی جنتی ہے. ازواج مطہرات سارے دے بارے قرآن اندر سورۃ الاحزاب اندر نص ہے والدار الاخرہ وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ آخرت دا گھر نبی دی ہر بیوی واسطے وے. جدوں ساریاں بیویاں جنت تے جان گیاں مننا پے گا نبی دیاں ساریاں بیویاں جنت وچ نے رسول اللہ دیاں بیٹیاں جنت دے اندر نے فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار حسنین جنت دے نوجوان دے سردار ابو بکر و عمر جنت دے اندر بوڑھے جڑے دنیا تو فوت ہو کے جان گے انہاں دی سرداری حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ہوئے گی. ابو بکر بھی جنت دا سردار عمر بھی جنت دا سردار میرے پیغمبر دے دونوں سسر نے روحانی باپ دی وصیت ہوندی ہے سسر دی دونوں جنتی نے. ایک حضرت علی دا داماد سیدنا عمر وہ بھی جنتی نے. حضرت علی دورہ داماد رسول اللہ دا رسول اللہ دی نواسی امامہ بھی علی دے گھر ہے رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ بھی علی دے گھر ہے. دورہ داماد میرا عثمان دورہ داماد علی عثمان بھی جنت دے اندر علی بھی جنت دے اندر. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے اندر بیری بیڑے ہوتے چڑے ہوئے لوگن ویکھیا انج میں بادشاہ تخت تے بندے نے ان جنت دے اندر بیٹھے نے بحری بیڑے دے اندر سفر کر رہا نے من دسو بحری بیڑا بنایا حضرت امیر معاویہ نے. امیر معاویہ بھی جنتی ہے بولو ہر صحابی نبی مل کے کہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اسی عقیدے پہ زندہ رکھیے اسی عقیدے پہ مریں گے انشاءاللہ کہ ہر صحابی جنتی ہے جنتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے صحابہ سے محبت کی عقیدت کی آل رسول سے محبت عقیدت کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.